السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی آیت پر غور و تدبر کی کلاس 11 میں سورہ الرعد آیت نمبر 41 پر غور و تدبر کریں گے۔ محترمہ فرحت ہاشمی صاحبہ کا آپ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا بے شک ہم، ناتی ہم آ رہے ہیں، الارض زمین کو، ننقصھا ہم گھٹا رہے ہیں اسے، من اطرافھا اس کے کناروں سے، واللہ اور اللہ، یحکم فیصلہ کرتا ہے، لا معقب نہیں کوئی پیچھا کرنے والا، لحکمہ اس کے فیصلے کا، وہوا اور وہ سریع جلد لینے والا ہے، الحساب حساب۔ سورہ الرعد آیت نمبر 41 شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مضمون ہے اللہ خود اس سرزمین پر بڑھتے چلا رہا ہے۔ یعنی اس سرزمین پر اللہ کا غلبہ طاری ہو رہا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا بے شک ہم، ناتی ہم آ رہے ہیں، الارض زمین کو، ننقصھا ہم گھٹا رہے ہیں۔ کیا فرمایا رب العزت نے اس آیت میں؟ اس کا ہم پہلے ایک ترجمہ لے لیں گے۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، بے شک ہم آ رہے ہیں، زمین کو ہم گھٹا رہے ہیں اسے اس کے کناروں سے، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، نہیں کوئی پیچھا کرنے والا اس کے فیصلے کا، اور وہ جلد لینے والا ہے حساب۔ اولم کیا بھلا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا ان کو یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ان کو، کافروں کو، مشرکوں کو، جن پر جو تو اللہ کو مانتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں لیکن ساتھ میں شریک کرتے ہیں، جو قرآن کی انکاری ہے، جو اللہ کی بات کو مان کے نہیں لیتے، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا بے شک ہم، یعنی کوئی شک نہیں ہے اس میں، کون ہم یعنی اللہ، بے شک ہم، ناتی ہم آ رہے ہیں، ناتی ہم آ رہے ہیں یعنی اللہ آ رہا ہے، الارض زمین کو، پھر ننقصھا ہم گھٹا رہے ہیں اسے، مطلب یہ جو سرزمین ہے، یہ جو زمین ہے، دنیا جو ہے، تو اس میں اللہ آ رہا ہے سے مراد کہ وقت کے اعتبار سے، وقت کے حساب سے زمین کے ہر خطے میں اللہ کی بات اجاگر ہو رہی ہے، چل رہی ہے، لوگ ایمان بھی لا رہے ہیں اور اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور اللہ کی بھی مان رہے ہیں، اور اقامت دین کے فریضے کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین، تو پھر حکومت بھی کس کی ہونا چاہیے، اس پر اللہ کی ہونا چاہیے، اللہ کے قاعدے چلنا چاہیے۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بتلا رہا ہے۔ اللہ آ رہا ہے مطلب اپنے بندوں کے ذریعے، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں، ان کے ذریعے، ان کے مادھیم سے اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا غلبہ طاری کرتے چلے جا رہا ہے۔ زمین کے کئی خطوں میں لوگ اسلام کو ماننا بھی مان بھی رہے ہیں، تسلیم بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور زندگی بسر بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اب وہ لوگ
جو زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ماننے کے بعد میں بھی مان کے نہیں لیتے وہ چیز بھی، لیکن اللہ باقاعدہ ان کو مواقع دے رہا ہے۔ جیسا آج اگر ہم دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو غالباً 53 ملک ایسے ہیں جو مسلم ملک ہے، اللہ نے ان کو موقع دیا، ان کو ذریعہ بنایا۔ کیا ذریعہ بنایا؟ کہ تاکہ وہ اللہ کے قاعدے کے مطابق اپنی بھی زندگی بسر کرے اور لوگوں پر بھی اس طرح کا غلبہ رکھے۔ لیکن مسلم ممالک تو بن گئے، لیکن ہم اگر غور کریں کس ملک میں اللہ کے قاعدے کے ٹوٹل کل دین کس ملک میں قائم ہے، وہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے کسی کو جیسا گھر میں کسی کو وہ دیا، غلبہ دیا خود کے گھر میں، وہ بنایا، اس کو ذمہ دار بنایا، کسی کو خلیفہ بنایا، کسی کو حاکم بنایا، دعویٰ یہ اس کا کہ میں ایمان والا ہوں، تو کیا اس نے اللہ کا دین قائم کیا اپنے گھر میں، یا اس کی کوشش بھی کی، یا پھر جہاں کا حاکم ہے وہاں پر کوشش کی؟ یہاں تک کہ ایک بات ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے ٹکڑے ہوئے تو پاکستان اس لیے الگ کیا انہوں نے جنہوں نے کہ یہ کوشش کی کہ ہم ایک اسلامی اسٹیٹ بنائیں گے، ہمیں الگ دے دیجیے، ہم اسلامی اسٹیٹ بنائیں گے۔ آج ہم غور کریں، کیا پاکستان اسلامی اسٹیٹ بن گیا؟ مسلم دیش بن کے رہ گیا، لیکن اسلامی اسٹیٹ پاکستان نہیں بنا۔ کیا وہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہے؟ یہ چیز کہ اللہ ذریعہ بنا رہا ہے، موقع دے رہا ہے، کس کو بھی حاکم اللہ کی مرضی سے اللہ ہی بناتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے تاکہ اللہ کے قاعدے کے مطابق حکومت چلائے، لوگوں کے درمیان انصاف کرے۔ لیکن لوگ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد میں بھی، ذمہ داری ملنے کے بعد میں بھی راہ فرار اختیار کرتے کہ بس زمین کے ایک ٹکڑا لے کے خوش ہو جاتے، کہ بس اپنے آپ کو مسلم سمجھ کے خوش ہو جاتے کہ میں مسلم ہوں۔ لیکن ایسے مسلم، اصل میں مسلم کے معنی یہ ہوتے کہ فرما بردار، کس کا؟ اللہ کا فرما بردار، لیکن نہیں، وہ انسانوں پہ فرما بردار ہو کے رہ جاتے، ایسے قاعدے بناتے جیسے انسان بتاتے، کل ملا کے اس طرح کے قوانین بناتے، اور وہ قوانین اور قاعدے بنانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایسے قاعدے جو اللہ کے قاعدے سے ٹکرا جاتے اس قاعدوں کو مانیتا، اپروول دیتے۔ وہ چیز اللہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ زمین پر جو ہے، زمین کو گھٹا رہا ہے، کناروں سے گھٹا رہا ہے، مطلب جو ایمان کی دعوے داری کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ موقع نہیں، مواقع فراہم کر رہا ہے، اس کی آزمائش کر رہا ہے، اس کو زمین کے ٹکڑے دے رہا ہے، اس کی حکومت مل رہی ہے اسے۔ لیکن اتنا ہونے کے بعد میں بھی اگر وہ اقامت دین نہیں کرتا ہے، قائم نہیں کرتا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت، تو پھر اللہ تو پوچھ کرے گا وہ چیز۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا؟ اور یہ چیز منظر عام پر ہے، وہی چیز اللہ بیان کر رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کتنے موقع اللہ دے رہا ہے ایمان والوں کو، تعداد کم ہونے کے بعد میں، کچھ اسلحہ نہ ہونے کے بعد میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکومتیں ان کے ہاتھ میں دے رہا، لیکن اس کے بعد میں بھی وہ اللہ کے قوانین نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا؟ جو لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیا کروانا چاہتا ہے تم سے، تم کیا کر رہے ہو؟ بے شک ہم یعنی اللہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہم یعنی اللہ، ہم آ رہے ہیں زمین کو، ہم آ رہے ہیں زمین کو، یعنی اللہ آ رہا ہے، اللہ زمین میں تم کو حکومتیں دے رہا ہے، تمہارا غلبہ دے رہا ہے زمین کے خطوں پر۔ کس کے لیے دے رہا ہے؟ کہ اللہ کے لیے غلبہ مل رہا ہے تم، کہ ہم اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور جب دے دیتا ہے تو پھر راہ فرار اختیار کرتے ہو ہر معاملے میں، گھر کا ذمہ دار بناتا، کہیں پر کچھ محلے کا ذمہ دار، کسی سٹی کا ذمہ دار، تو جب ذمہ داری ملتی تو پھر وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے اس قاعدے سے جیسا اللہ تم سے کروانا چاہتا تھا۔ ہم آ رہے ہیں زمین کو، ہم گھٹا رہے ہیں اس کے کناروں سے، یعنی کہ
ایمان والوں کی تعداد، اللہ کی بات چلانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کو کامیابی ملتے چلی جا رہی ہے۔ اس دنیا میں کامیابی اللہ دے رہا ہے، لیکن دینے کے بعد میں وہی خود رائے فرار اختیار کر لے رہے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے تو باقاعدہ اللہ تو بڑھ ہی رہا ہے، لیکن اللہ بڑھنے کے ساتھ میں اپنے بندوں سے کام لینا چاہتا ہے، ان کو بھی بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، غلبے دے رہا ہے ساری چیزیں، مگر وہ بڑھنے کے بعد میں خود اپنے مشن سے ہٹ رہے ہیں وہ چیز، اور ہم گھٹا رہے ہیں اسے اس کے کناروں سے۔ کس کو؟ زمین کو، اس کو کناروں سے۔ کہ ایمان والوں کی تعداد بڑھتے چلی جا رہی ہے۔ حدیثیں بھی ملیں گی کہ کیسے حالات آئیں گے۔ آپ نے جو فرمایا، اندیشہ ظاہر کیا کہ کیا ہماری صحابہ نے پوچھا کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ نہیں، تعداد میں تو بہت ہوں گے۔ تم تعداد میں اس طرح سے ہے، وہ ڈیٹیل حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں۔ تعداد میں تو ہم بہت ہوں گے، پھر لیکن ایک چیز گھر کر جائیں گے تمہارے، تعداد میں بہت ہونے کے بعد میں بھی تم میں وہ ایک کیفیت طاری ہو جائے گی، خوف کی کیفیت۔ وہ ایک خاص مخصوص وہاں پر ایک الفاظ یوز ہوا، وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ ایمان میں بہت ہوں گے، مسجدیں بہت ہوں گی، وہ بھی ہم کو ملتا۔ کتنی مسجدیں ہیں اس دنیا میں، کتنے ایمان والے ہیں، لیکن کیا ایمان والے ہونے کا تقاضا پورا کر رہے ہیں؟ بڑی بڑی مسجدیں ہیں، رمضان مہینے میں تعداد دکھائی دیتی، جمعے میں تعداد پتہ چلتی۔ اگر کوئی جمعے میں آ جائے تو لوگ دیکھیں، وہ کوئی نیا انسان اگر آ جائے کسی دوسری جگہ کا، اور دیکھیے سرزمین کو، ایک میں مثال بیان کر رہا ہوں، کہیں پر بھی آ کے کہ بھائی کیا ہے، جمعے میں کتنے مسلمان ہیں، کیسے دوڑ بھاگ کے نماز، کتنی تعداد ہے، اتنے مسلمان ہوتے، اتنی نماز پڑھتے، جمعے میں یہ حال ہے۔ اور جب باقی اگر فجر میں آ کے دیکھے وہ جمعے کے علاوہ یا رمضان کے علاوہ، تو اس کو ایسا پتہ چلے گا کتنی قلیل تعداد ہے، بس فجر میں 10 15 20 25 30، کہیں پر 5، اور جمعے میں جگہ نہیں مل پاتی، تو اس وقت میں پتہ چلتا۔ تو جمعے کی نماز مطلب ضروری ہے، اب باقی نماز فرض تھوڑی ہے، ایسی ہو گیا نا۔ رمضان میں مسلمان بن کے رہنا ضروری ہے، رمضان کے بعد میں تھوڑی مسلمان بن کے رہنا ہے۔ وہ چیز کہ اللہ نے تو تم کو عطا کیا ایمان، لیکن کیا تم نے قدر کی؟ جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا ایمان کا، کہ بس نام ماتر کے مسلمان بن کے رہ گئے، وہ چیز کہ اللہ زمین کو گھٹا رہا ہے، ہم آ رہے ہیں، یعنی اللہ دے رہا ہے غلبہ، زمین کو ہم گھٹا رہے ہیں، زمین کو گھٹا رہا ہے، تمہاری تعداد بڑھا رہا ہے، لیکن تم تعداد میں ہونے کے بعد میں بھی بے وزن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ چیز ادھر اشارہ ہے اللہ کا، گھٹا رہے ہیں اسے اس کے کناروں سے، کیسا؟ تمہاری تعداد بڑھ رہی، اور وہ جو دوسرے ہیں ان کی تعداد گھٹ رہی، اور ایمان والے زیادہ عروج پر آ رہے ہیں۔ اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، نہیں کوئی پیچھا کرنے والا۔ اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے، اللہ جو بھی حکم دیتا ہے، تو اس کا کوئی پیچھا نہیں کر سکتا، اس حکم کے آگے کوئی، اللہ کا جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ ہو کے رہتا۔ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ فیصلہ ٹل نہیں سکتا۔ انسان بھی اللہ تعالیٰ جب وہ دیتا ہے، اس کو اگر حاکم بنائے، خلیفہ بنائے، یا کہیں کسی بات کا ذمہ دار بنائے، تو اس نے بھی اللہ کے قاعدے کے حساب سے فیصلہ کرنا، کہ اس نے اس فیصلے کو ٹالنا نہیں، کہ یہاں پر کسی کو دیے فیصلہ، اس کا رشتہ دار ہے تو فیصلہ بدلا ہوا، اگر دوسرا ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ، اپنا بیٹا ہے تو پھر فیصلہ بدلا ہوا، اور اگر دوسرا ہے تو برابر سزا اس کو۔ تو یہ ہے کہ اللہ انسان سے امتحان لے رہا ہے، اور خصوصی طور پر ایمان والے سے۔ انسان جس نے تو ابھی ایڈمیشن ہی نہیں لیا، تو وہ تو فیل ہی ہے، کہ جس نے ایمان ہی قبول نہیں کیا، کہ کالج میں کسی نے ایڈمیشن ہی نہیں لیا، تو کیا ہے وہ فیل ہی ہے، وہ اس نے کالج میں ایڈمیشن ہی نہیں لیا، اس کو واسطہ ہی نہیں ہے ڈاکٹر بننے سے۔ لیکن جس نے ایڈمیشن لیا تو اس کے پھر پیپر ہوتے، پاس اور فیل کا معاملہ اس پر چسپا ہوتا، تو اس کا امتحان ہوتا، اس کا ایگزامینیشن ہوتا۔ تو جس نے ایگزامینیشن میں جو ایڈمیشن ہی نہیں لیا جس نے کالج میں، تو وہ تو فیل ہی فیل ہے۔ اور جو ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ ڈاکٹر بننے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے لیتا، اس کا اللہ امتحان لیتا۔ تو اللہ سارے مواقع فراہم کرنے کے بعد میں بھی ایمان والوں کا امتحان لے رہا ہے، اور وہ اللہ کے فیصلے
خوب بدل بدل کے فیصلے دے رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور اپنے امتحان میں فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم گھٹا رہے ہیں اس سے، یعنی زمین کو اس کے کناروں سے اللہ تعالیٰ زمین کو گھٹا رہا ہے، تعداد بڑھ رہی ہے ایمان والوں کی۔ اور اللہ واللہ، پھر آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، من اطرافہا، یعنی ہم گھٹا رہے ہیں اسے، یعنی زمین کو، من اطرافیہ، اس کے کناروں سے، اس کے اطراف سے، واللہ، اور اللہ یحکم، فیصلہ کرتا ہے۔ پھر اللہ جو فیصلہ کرتا ہے، لمعقبہ، 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 نہیں کوئی پیچھا کرنے والا۔ اور اللہ جو حکم دیتا، جو فیصلہ کرتا، یعنی تشریح میں فیصلہ بھی آئے گا، اللہ جو حکم دیتا، اللہ کا جو حکم آ جاتا تو اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی پیچھا نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لی حکمی، اس کے فیصلے کو، لی حکمی ہی، اس کے فیصلے کو، اللہ جو حکم دیتا تو اس حکم کو، اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اس فیصلے کے مطابق جس نے چلنا چاہیے، جس نے لوگوں پر لاگو کرنا چاہیے وہ فیصلہ، وہ خود ہی وہ فیصلہ لاگو کرنے کو تیار ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اللہ کا جو ریپرزنٹیٹیو خلیفہ یا ذمہ دار جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میرے کو میری وراثت ملے گی، وہی اللہ کے فیصلے کے مطابق چلنے کو تیار ہے، باوجود اس کے کہ اللہ کا فیصلہ کوئی بدل نہیں سکتا، اور یہ اپنے منمانی فیصلوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایمان والا کہ ملک تو لیتا ہے کس کے لیے، کہ اسلامی حکومت بنے گی، اب پھر کیا ہوتا، وہ ملک مسلم دیش بن کے رہ جاتا، اسلامی حکومت نافذ ہی نہیں ہوتی وہاں پر۔ مثال ہے ہمارے سامنے پاکستان، پھر گرتا عذاب میں ویسا اس طرح۔ اگر اسلامی حکومت بنا دیتا تو انسانوں کی بستی میں انسان کے کام میں آنے والے بن جاتے۔ اسلام سکھاتا انسان کے کام میں آ جائے، تو آج وہ تصویر کھل کے سامنے آتی، پڑوسیوں سے اچھے، پڑوسی دیشوں سے اس کے تعلقات اچھے رہتے۔ یہ ساری چیزیں نہیں، کوئی پیچھا کرنے والا، اللہ کے حکم کو کوئی بدل نہیں کر سکتا، کوئی پیچھا نہیں کر سکتا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اپنا حکم لاگو کرے، اس کے فیصلے کا، اللہ کے فیصلے کا۔ وہ اور وہ سریع جلد لینے والا ہے، الحساب، حساب۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تم کچھ بھی کرو، لیکن ایک وہ گھڑی ہے کہ تم کو موت آئیں گی اچانک، کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم اللہ کے قاعدے کے مطابق چلو، چاہے مت چلو، لیکن موت کی آغوش میں تو تم گھر جاؤ گے۔ اس وقت میں پھر تم کو کوئی موقع نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ جب موت کا فرشتہ آ جاتا، جیسے فرعون کی روح قبض کرنے آیا تھا، اور یہ جو ہم ایمان والے دعوے دار، ایمان کے دعوے دار، ہماری بھی روح قبض کرنے جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کوئی موقع نہیں دے گا۔ آزمائش ختم، تو ایمان والا تھا، اللہ تجھے آزما رہا تھا، حکومت دی تھی، طاقت دی تھی، کیا نافذ کیا تو نے، کس کے مطابق زندگی بسر کی۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گا کہ فرشتے چھوڑ دے، اب موقع دے دے، اب میں برابر کروں گا۔ اس وقت میں کوئی موقع نہیں۔ ایک وہ انفرادی قیامت، ہماری موت، اور ایک وہ حساب جلدی کہ وہ بھی اچانک آئیں گے، پلک جھپک جائیں گی۔ کون سی قیامت؟ ٹوٹل قیامت، یا تو اس میں پکڑے جائیں گا یا قیامت آ جائیں گی۔ وہ چیز اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اس کے بعد میں لیں گے ہم آیت نمبر 42۔ وقت اور تحقیق مکرہ چال چلی الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فللہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، المکر تدبیر، جمیعا ساری کی ساری، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو تکسب کمائی کرتا ہے، کل ہر نفس نفس، وسیعلم اور ان قریب جان لیں گے،
الکفار کفار، لمن اس کے لیے، عقبا انجام ہے، الدار آخرت کے گھر کا۔ سورہ رعد آیت نمبر 42 اس پر غور و تدبر کریں گے ہم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تحقیق چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ ہی کے لیے ہے تدبیر ساری کی ساری۔ وہ جانتا ہے جو کمائی کرتا ہے ہر شخص، اور عنقریب جان لیں گے کفار کس کے لیے انجام ہے، آخرت کے گھر کا۔ کیا فرمایا رب العزت؟ وقد اور تحقیق، مطلب پچھلا دیکھ لیجیے آپ، قرآن میں واقعہ درج ہے کہ کیسی کیسی چالیں چلی گئی۔ یہاں پر آیا ہے مکرا، وقد اور تحقیق، مکرا الذین، وقد اور تحقیق مکرا چال چلی، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، من قبلہم ان سے پہلے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ تحقیق کر لو، دیکھ لو، قرآن میں واقعہ درج ہے، کیسی کیسی چالیں چلے گئی، کیسے کیسے مکر، کیسی کیسی مکاری کی گئی، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے خلاف، اللہ کے قاعدے کے خلاف۔ کس نے؟ الذین ان لوگوں نے، کیسے لوگوں نے؟ جو پہلے کے لوگوں نے، ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے۔ آج کے جو انکاری ہے، ان کے پہلے بھی انکاری تھے، وقتاً فوقتاً جو رسول آئے، انبیاء آئے، ان سے کیسی کیسی حرکتیں کی انہوں نے۔ وَلِلَّهِ تو اللہ ہی کے لیے ہے، المکر تدبیر، جمیعا ساری کی ساری، جمیعاً ساری کی ساری۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ انہوں نے چالیں چلی، انہوں نے مکر کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی اوپر مکر آیا کہ انہوں نے چالیں چلی، یعنی مکاری کی۔ اب پھر بعد میں تو اللہ کے لیے ہے تدبیر ساری کی ساری، وہ جانتا ہے۔ یہاں پر جب آیا مکر تو یہاں پر اس کا ٹرانسلیشن ترجمانی کی گئی تدبیر۔ انہوں نے مکاری کیے، لیکن جب وہی ورڈ یہاں پر آیا تو پھر اس کو تدبیر بتا دیا گیا کہ اللہ کیسا، کیا وہ تو سوٹ ہی نہیں ہوتا تھا نا کہ اللہ کیا چال بھلی چل سکیں گا، لیکن مکر یا مکاری کہیں گے کہ ہم۔ تو یہ چیز ہے کہ لفظ وہی ہوتا، لیکن جب وہ دوسری جگہ آتا تو اس کا معنی تو وہی رہتا، لیکن اس کی ترتیب ہم آپ کو بہت کم مقامات پہ ایسا دکھیں گا بدل دی جاتی ہے۔ جیسا آپ سسم کے لیے آتا کہ تم ایک دن مر جاؤں گے، اس طرح سے آئے تھے وہ لوگوں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک دن مر جائیں گے، آپ سسم کا بھی انتقال ہونا ہے۔ کوئی اس کا ٹرانسلیشن کرتا ہے انتقال ہونا ہے، آپ سسم پردہ ہونا ہے، ایسا۔ جبکہ وہاں پر دونوں جگہ موت موت ہی آیا، عربی متن میں ایک ہی ورڈ آیا، لیکن یہاں پر لوگوں کے لیے کچھ اور آپ سسم کے لیے کچھ۔ اب جب لینا تھا تو پہلے انتقال لینا تھا کہ لوگ بھی انتقال ہو جائیں گے اور آپ سسم کا بھی انتقال ہونا ہے، تو بات سیدھی سیدھی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ لیکن کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ۔ اب یہاں پر جو ہم لیں گے، اور تحقیق چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ پہلے کے لوگوں نے چالیں چلی کس سے؟ جو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، ان سے، جو ان سے پہلے تھے۔ تو اللہ ہی کے لیے ہے المکر، تو یہاں بتائے تدبیر ساری کی ساری۔ اصل میں اس کا ٹرانسلیشن اس طرح ہونا چاہیے، اور تحقیق چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ کے لیے ہے تدبیر ساری کی ساری۔ تو اللہ کے لیے تدبیر مطلب ان کی سارے چالیں، نہ کہ اللہ نے کوئی چال چلی، اللہ نے کوئی مکر کیا، وہ نہیں لیں گے ہم۔ پہلے بھی انہوں نے چالیں چلی، مکر کیے، چال چلی مکر کیے، یعنی مکاری کی ان لوگوں نے جو کافر تھے، جو مشرکین تھے، جو ان سے پہلے تھے، جو آپ سسم کے وقت میں موجود تھے، وہ بھی چالیں چل رہے تھے، مکاری کر رہے تھے طرح طرح کی، اور پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح کی چالیں چلی، مکاری کی۔ تو اللہ کے لیے ہے تدبیر ساری کی ساری۔ تو ہم یہ نہیں لیں گے نعوذ باللہ کہ اللہ کے لیے ساری چالیں، یا پھر وہ مکاری ایسا ہم یوز کریں گے ساری کی ساری۔
یہاں پر یہ لیں گے ان کی ساری چالیں پہلے بھی اللہ کے خلاف تھی، اللہ کے لیے تھی، اور آج بھی اللہ کے لیے۔ ان کی ساری مکاریاں، ساری چالیں پہلے کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے تھی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات ہے، دعوت پہنچا رہے ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے، یہ آیت نازل ہوئی، تو اس وقت میں بھی ان کی مکاری کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے تھی۔ اللہ کے رسول، یعنی اللہ کیا بتانا چاہتا ہے یہاں پر کہ ان کو وقت کے نبیوں سے، رسولوں سے کوئی بیر نہیں تھا۔ ابراہیم السلام، ان کے باپ کو ان سے کیا بیر؟ کوئی بیر نہیں۔ ان کی قوم کو ان سے کیا بیر؟ ان کے بیچ میں رہتے تھے، کیونکہ بڑے، جن کو بھی اللہ نے نبوت دیا تو وہ تو بڑے یہ بولنا چاہیے کہ انصاف پسند، صدیق، امین تھے۔ بہت لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق، امین، اس طرح سے لوگ مانتے تھے۔ لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دیا، جس بھی نبی کو رسول بنایا، نبوت بنایا، تو وہاں سے بس مخالفت شروع ہوئی۔ وہ چیز نہیں پٹی ان کو، یہ کیا؟ کیونکہ وہ پھر ایک اللہ کی بات کرنے لگے۔ نبی پہلے تو خاموش تھے، امین ہے یہ بول کے ان کا کام چل رہا تھا، صدیق ہے، امین ہے، لیکن اب اللہ کی بات پیش کریں، کیونکہ ان کے پاس تو کئی اللہ تھے۔ وہاں پر پھر اور تحقیق چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ پہلے کے لوگ جو تھے تو ان کے واقعات درج قرآن میں، انہوں نے بھی کیا کی؟ اللہ کے خلاف انہوں نے چالیں چلی، مکاری کی۔ تو اللہ ہی کے لیے ساری مکاریاں، مطلب ان کی ساری مکاریاں اللہ کے لیے ہے۔ وہ جو اللہ کا ریپرزینٹیٹیو رہتا، نبی، رسول، ان سے مکاری کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، ان کی مکاری تو اللہ کے لیے رہتی، کیونکہ وہ اللہ کی بات کرتا، اس لیے وہ اس سے مخالفت میں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، تولد ہوئے، تو ابو لہب، اس نے اپنا جو لونڈی نے خبر لائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو، جو بعد میں کڑی مخالفت کرا، اس نے اپنا گلے کا قیمتی ہار اس کو دے دیا خوشی کے مارے۔ اور جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت میں باقاعدہ اچھے تعلقات تھے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو پھر لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کی۔ وہ آپ کو معلوم ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، پہاڑی کے پاس جا کے جو آواز لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ایک ہے، آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ ہاں ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، اب میں رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ تو ویسے پہلا پتھر ان کے رشتہ نہیں مانا، پھر پتھر چلا دیے لوگوں نے۔ تو وہ اللہ کی بات کرنا نہیں پڑتا تھا۔ تحقیق مطلب کہ چال جس کو نبوت ملتی تھی، جس کو رسول ملتی تھی، ان سے کوئی بیر نہیں تھا، ان کو بیر اللہ سے تھا۔ کس سے؟ ایک اللہ سے بیر، ایک اللہ کی بات مت کرو ان سے، کیونکہ انہوں نے کئی الہ بنا لیے تھے ان کے ساتھ میں، کہ ایک اللہ کو تو مانیں گے لیکن ساتھ میں ان کو بھی مانیں گے، یہ صرف ایک اکیلے اللہ کی بات کرتا ہے شخص۔ تو ان کا بیر اصل میں کس سے تھا؟ اللہ سے بیر تھا ہر وقت میں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے تو آپ قرآن کی بات مت کیجیے ان کے ساتھ، تو آپ بڑے امین، صادق، بڑی عزت کریں گے، آپ کے کتنے اچھے انسان ہیں۔ جب قرآن کی بات کریں گے آپ، ایک اللہ کی بات جیسا قرآن میں آیت ہے، تو پھر آپ کی مخالفت شروع ہوگی، پھر آپ بدماش ہو جائیں گے، یعنی ارے بہت بدماش انسان ہے، ارے پھر پاگل ہو جائیں گے، بدماش ہو جائیں گے، پاگل ہے، بدماش ہے، ارے چند ہی لوگ ہیں وہ جو بڑبڑ کرتے ہیں، کوئی زیادہ ہے ہی نہیں، اتنے سے تو لوگ ہیں، اتنی ساری تعداد غلط ہوتی کیا؟ وہ مدرسے سے فارغ ہے کیا؟ اس کا تو ڈریس دیکھو، ڈریس کوڈ دیکھو، یہ سارے آئٹم سب لائیں گے، پھر وہ اس کے پہلے کوئی کچھ نہیں لائے گا۔ بڑی عزت، پروگراموں میں بلاتے تھے، سب کرتے تھے، کیوں کہ اس سے پرٹیکولر شخص سے بیر نہیں تھا، بیر تو اللہ سے ہے، ان کو بیر تو اللہ سے ہے اصل میں۔ تو یہ تو اس وقت سے ہوتے آیا، نبیوں کے ساتھ میں ہوتے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی اسی چیز کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ایمان والے کو بھی جو نبی والا کام کرے گا، اس کو بھی اسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ چیز اللہ بتا رہا ہے کہ اور تحقیق چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، جیسا پہلے کے لوگوں نے چال چلی تھی، چال یعنی مکر کیا تھا، مکاری کی تھی۔ یہاں پر ہم مکاری بھی لے لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، پہلے کے لوگوں نے جیسی مکاری کی تھی، کافروں نے، مشرکین نے، ان سے پہلے یعنی آپ سے سب کے پہلے، تو اللہ کے لیے ہے المکرو، تو یہاں تدبیر اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری مکاریاں، مطلب ان کی ساری مکاریاں نبی کے لیے نہیں، رسول کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اصل۔ وہ تو اللہ سے پہلے بھی مکاری کرتے تھے، ابھی بھی آپ کی مخالفت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ سے مکاری، اللہ سے مکر ہے،
وہ چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، نہ کہ یہ کہ انہوں نے مکاری کی تو اللہ نے بھی نوز باللہ کوئی مکاری کوئی چال چلی، ایسا نہیں۔ ارے وہ تو اللہ کا فیصلہ رہتا کہ جو کافر کرتے تو اللہ کا فیصلہ رہتا کہ اس پر اللہ ریئیکٹ مارتا، تو وہ ایک اللہ کی یہ رہتی۔ لیکن یہاں شبد جب ان کے لیے آیا، شبد لفظ مکاری کا، اب پھر وہی چیز اللہ کے لیے آئی تو وہ کوئی سوٹ نہیں ہوتی یہاں پر کہ ان کے لیے مکاری ہے، پھر ہم اس کا ٹرانسلیشن بدل دیں کہ یہاں پر آیا پہلے سمجھیے بات آپ کو، تو ان کے لیے وہ مکاری ہے، مکر، اور جب وہی مکر نیچے آیا تو پھر اللہ کے لیے تدبیر ہوگی۔ یہ رہتا کہ الفاظ ایک ہی لیکن اس کو بدل دینا، اس کو پھر تدبیر بتا دینا، کیونکہ اللہ نے کیا۔ اب یہاں تو بول ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے مکاری کی تو پھر اللہ نے مکاری کرا، کہ مطلب نعوذ باللہ بول ہی نہیں سکتے۔ تو اصل میں کیا ہے، پہلے بھی انہوں نے کی مکاری، اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ وہ لوگوں سے نہیں کی، ان کی مکاری اللہ سے تھی، ان سے پہلے، ان کے پہلے تو اللہ ہی کے لیے ہے مکاری ساری کی ساری، ان کی ساری مکاریاں دراصل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ ایک اللہ کی جو بات کرے گا تو اس کے ساتھ میں تو ساری مکاریاں جڑے رہیں گی۔ وقت کے نبیوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے، تو آج ایک اللہ کی کوئی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا، پیش کرے گا، تو کیا ان کی مکاریاں سامنے نہیں آئیں گی؟ آج بھی ساری کی ساری مکاریاں نت نئے انداز سے الگ الگ پیراوے میں ایمان والا جو صحیح معنوں میں ایمان والا قرآن سے جڑا ہوا اس کے سامنے آتی، تو ساری مکاریاں، تو دونوں جگہ جو مکاریاں آئیں گی کس کے لیے؟ ساری کی ساری۔ تو انسان سے ان کو کوئی بیر نہیں ہے۔ آج آپ قرآن کی بات کرنا چھوڑ دو، باقاعدہ بولتے ارے یار آپ میں اللہ نے کتنی صلاحیت دیا، یہ بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن کی بات کرے گا تو اس کو بیٹھائیں گے، بہت کوشش کرتے اس کو سمجھانے کی، اس کو کہ یار کتنی صلاحیت دی آپ نے، آپ اجتماعیت سے جڑ جائیے ہمارے، یہ آپ کیا قرآن پیش کرتے ہیں، ہم جیسا کر رہے ویسا کام کرو، اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، یہاں تک کہ بتایا جاتا کہ اجتماعیت ضروری ہے، آپ اکیلے کیا کریں گے، دو چار لوگ اکیلے، آپ اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں ہے، تو پھر ابراہیم اسلام کیسے نکلے تھے؟ پھر سب کچھ چھوڑ کے الگ نکل گئے تھے، فریق سے فرقہ بنتا، سب کچھ چھوڑ کے، سب سے کٹ کے، دین حنیف سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا ابراہیم اسلام، وہ چیز، وہی میسیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گیا، دین اسلام کا قائم ہو جاؤ، اور وہی تقاضا ہر ایمان والے سے اللہ کرتا کہ سب کچھ چھوڑ کے ایک اللہ کے ہو جاؤ۔ کیوں کہ ان کی مکاریاں تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ان کو مخالفین جو ہے تو تم سے بیر نہیں ہے، دراصل ان کو اللہ سے بیر ہے، کیونکہ تم ایک اللہ کی بات کرتے، کیونکہ تم قرآن کی بات کرتے، صحیح معنوں میں تم بات پیش کرتے، تو پھر ان کی مکاریاں سامنے آتی، جن سے کٹ جاؤ، بس اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر ساری آیتیں اللہ کافی ہے تمہارے لیے، اللہ تمہارے لیے، ایمان والے کے لیے اللہ کافی ہے، ایمان والے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ایمان والے کے تو ہاتھ میں، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں، جیتا تو غازی کہلایا، مر گیا تو شہید گواہی، دونوں ہاتھوں میں لڈو، وہ اسپرٹ ایمان والے کو پھر ملتی ہے آیتیں پڑھنے کے بعد میں۔ تو اس آیت کو کس طرح لیں گے ہم؟ اور تحقیق چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پہلے کے لوگوں نے جو چال چلی، تو اللہ کے لیے ہے ساری مکاریاں، ساری کی ساری مکاریاں، تو ان کی ساری کی ساری مکاریاں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، نہ کہ اللہ کچھ اس شبد کو بدل کے ہم کو دوسرا پہراوا دینا چاہے۔ تو ساری کی ساری مکاریاں، پہلے بھی مکاریاں اللہ کی تھی، اللہ کے لیے تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نبوت ملی تو جب بھی انہوں نے جو مکاریاں کی ہے تو اللہ کے لیے کی، اللہ ایک اللہ کی جو بات کرے گا تو مکاریاں ان کے سامنے آئیں گی۔ آج بھی جو نبی والا کام کرے گا، صحیح معنوں میں کام کو انجام دہی تک کے پہنچائیں گا، قرآن کی بات کرے گا، تو ان کی مکاریاں الگ الگ شکلوں میں نت نئے انداز میں تمہارے سامنے آئیں گی۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہم کو اس سے اسپرٹ ملے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ چیز سمجھا بھائی سائے سے، نہ کہ یہ کہ اللہ نے کوئی مکر کیا، اللہ نے کوئی چال بازی چلی، ایک لفظ دوسری جگہ کچھ اور دوسری جگہ کچھ، اس طرح سے نہیں۔ پھر ساری مکاریاں ان کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ترجمانی کچھ اور ہے، میں اس کو ترجمانی کو پلٹ کے ترجمانی کر رہا ہوں، اس پر آپ نے غور کرنا۔ بڑے بڑے عالموں نے، جید عالموں نے جو موجود ہے ویسی کیے کہ مکاری کا شبد چال بتا کے، تدبیر بتا کے اللہ سے جوڑ دیے، وہ پھر جیسا اللہ نے کیا ویسا، ایسا نہیں انہوں نے کیے۔ کس سے کی انہوں نے؟ ساری کی ساری مکاریاں اللہ سے کی، وہ مکاریاں سب اللہ سے کی انہوں نے۔ وہ جو اللہ کی بات پیش کر رہے ہیں ان سے تھوڑی بیٹھ تھا، ان کو بیٹھ تو اللہ کی بات سے تھا
کہ ایک اللہ کی بات پیش کرتا تھا وہ، کوئی بھی شخص وقت کے نبی رسول ایمان والے اس وقت میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کے بعد میں آج ہم ایمان والا جو بھی بات کرے گا تو ساری کی ساری مکاریاں کس کے لیے؟ ان کی اصل میں اللہ کے لیے، اللہ سے مخالفت ان کی، اللہ سے جنگ لڑتے ہو۔ پھر یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو تکسبو کمائی کرتا ہے، کلو ہر نفس شخص، پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ یعلم وہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے، ماں جو کمائی کرتا ہے ہر شخص جو کمائی کرتا ہے اللہ جانتا ہے، کون کیا عمل کرتا تو اللہ جانتا۔ ایک انسان کہ جو اللہ کی بات کرتا، ایک انسان جو کسی کی مدد کرتا، تو گویا اللہ کے لیے مدد کیا اس نے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا مدد؟ تو وہ اللہ جانتا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو مدد کر رہا ہے، لیکن دل میں کیا ہے؟ کسی خاتون کو 1 لاکھ روپیہ دیا، لیکن دل میں کیا ہے؟ اس سے فائدہ اٹھانے کا، تو وہ دلوں کے حال اللہ جانتا ساری چیزیں۔ تو وہ اصل میں کیا ہوں گا کہ وہ لوگ تو اس کو سخی سمجھیں گے، لیکن اس کی مکاری دکھ جائیں گے اللہ، تو اس نے کس سے مکاری کیا؟ اللہ سے مکاری کیا اصل میں۔ تو نئے انداز سے الگ الگ حالات سے الگ الگ فعل میں ہم اللہ سے مکاری کر رہے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ٹوٹل لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن آپ غور کریں، جانے انجانے میں بھی اگر ہم سے کسی بات میں یہ ہو جا رہا ہے دکھاوا یہ چیز، تو ہم چیزوں سے نکلے ہو۔ یا علم وہ جانتا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، ماں جو کمائی کرتا ہے ہر شخص ہر ویکتی، چاہے ایمان والا ہو چاہے ایمان والا نہ ہو، ایک وہ جو ایمان والا نہیں اور بڑے بڑے نیک عمل کرتا ہے، دواخانے ہاسپٹل ڈالتا ہے، بڑے بڑے انسانیت کو فائدے دیتا ہے، تو اللہ جانتا عمل ہے لیکن ایمان نہیں تو اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ ہر ایک جس کے پاس میں ایمان ہے مگر عمل سے خالی، یا پھر ایسا عمل دکھانے والا عمل کہ لوگ مجھے سخی سمجھے، یا کسی سے اندر بٹے میں فائدہ اٹھانے کا، یا مجھے فلانی کرسی مل جائے، میرے کو مل جائے خلافت، میرے کو مل جائے یہ، کہ میں پھر من چاہی کروں یہ چیز۔ یعلم وہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے، ماں جو تکسب کمائی کرتا ہے، کلو ہر شخص، نفسن کلو یعنی ہر، نفسن یعنی شخص، ہر شخص جو بھی اپنے عمل کی کمائی کرتا ہے، چاہے اچھا عمل کرے اللہ کے لیے یا پھر دکھاوے کے لیے کرے، غلط عمل کرے، اللہ سے مکاری کرے، تو اللہ جانتا ہے۔ وسا یعلم اور ان قریب جان لیں گے، وسا یعلم اور ان قریب جان لیں گے، الکفار کفار، اور ان قریب کفار کافر جان لیں گے، لمن کس کے لیے ہے، لمن یعنی کس کے لیے ہے، عقبہ انجام، کس کے لیے ہے؟ انجام، عقبہ انجام ہے، الدار آخرت کے گھر کا، اور ان قریب جان لیں گے کفار کس کے لیے ہے، اور ان قریب جان لیں گے کفار کس کے لیے؟ انجام آخرت کے گھر کا۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو کافر ہے، جو انکاری ہے، جو اللہ سے مکر کر رہے ہیں، سارے کے سارے مکر ان کے اللہ کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ جان لیں گے، اور ان قریب جان لیں گے کفار، انکار کرنے والے، ہر طرح کا انکاری، ایمان میں آئے لیکن عمل سے انکار، کس کے لیے؟ انجام آخرت کے گھر کا۔ کہ آخرت کا گھر کا دراصل میں جو روز آخرت میں جو انجام کس کے لیے ہے، انجام کو کون پہنچے گا وہاں پر، کس کو وراثت ملے گی اور کس کو وراثت نہیں ملے گی۔ وراثت تو ہر انسان کی وراثت کیا ہے؟ جنت ہے، لیکن جو تقاضے پورے کرے گا اللہ کے تو اس کو اس کی وراثت ملے گی، اور جو نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گی۔ اور عنقریب جان لیں گے، عنقریب کوئی دور نہیں ہے، موت آئی بس شروع ہو گیا وہاں سے پروسیس اس کا، دوزخ جنت میں بھلے ہی نہیں گیا لیکن وہ لگ گیا وہ، تو عنقریب جان لیں گے جب بھی اس کی موت آئے گی، پہلے قیامت اس کی موت، پھر وہ قیامت جو اچانک آئیں گے، کفار انکار کرنے والے، ہر طرح کے کافر، اس کے لیے انجام ہے، کس کے لیے انجام ہے؟ آخرت کے گھر کا، الدار عقبہ یعنی انجام ہے، الدار دار دروازہ، آخرت کا گھر، کس کے لیے آخرت کا گھر ہے؟ مطلب وہ جو اللہ نے وعدہ کیا، وہ جو تم کو وراثت ملنا ہے، تو وہ وراثت کس کو ملنا ہے؟ تو ابھی تو نہیں جان رہے وہ،
جبکہ ڈکلیئر پیپر ہے، اللہ نے بتا دیا کہ سمجھ جاؤ، جان جاؤ، تمہارے کو وراثت اگر لینا ہے، تمہارے کو جنت تمہاری وراثت، وہ تمہاری وراثت ہے، تو اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرو، اللہ سے مکاریاں مت کرو۔ تو یہ جو مکاریاں کر رہے ہیں تو عنقریب وہ وہاں پر جان دیں گے، جب قیامت آئیں گی روز آخرت کو پتہ چل جائے گا ان کے مکاریوں کا، سارا پردہ فاش ہو جائے گا۔ جس نے توبہ کر لی مرنے کے پہلے تو اس کے گناہوں اللہ وہاں ظاہر نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، ساری مکاریاں وہاں پر سامنے آ جائیں گی، عنقریب وہ جان لیں گے انجام، اس کا انجام کب؟ آخرت کے گھر۔ کس کے لیے انجام ہے؟ آخرت کے گھر کا۔ آخرت کا گھر واقعی آخرت کا گھر کس کو نصیب ہوگا؟ وراثت جو کس کو ملیں گی؟ ایمان والے کو ملیں گی، اس کو نہیں ملیں گی جو اللہ سے مکاری کرے گا، جس نے اللہ سے مکاریاں کی وہ چیز۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 43 لیں گے اگلے پارٹ میں۔